ربیع الاول کا سب سے زیادہ خاص وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کمال وظیفہ جو 1 گھنٹے کے اندر دولت سے مالا مال کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وظیفہ ربیع الاول کے مہینے کا ہے۔ اس مہینے کو جو چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کو ربیع الاول میں چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ لوگ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ دھکے کھاتے رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ لوگوں کی غریبی میں گزر چکی ہے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آپ لوگ چاہو تو اس وظیفے میں نمایاں نیت بھی کر سکتے ہو۔ اگر نیت نہ بھی کرو تو یہ وظیفہ طاقتور ہے۔ صرف اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ لوگ دعا مانگ لو، جو دعا مانگنی ہو اللہ پاک سے مانگ لو۔ بڑی گاڑی مانگ لو، چاہے دولت مانگ لو، چاہے آپ لوگ ذاتی مکان مانگ لو، چاہے کوئی بڑی رقم مانگ لو۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چلتے پھرتے اگر پڑھ لیتے ہو، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو پیسوں کی تنگی نہیں رہے گی۔ پوری زندگی اگر آپ کی مانگ کر گزر چکی ہے، پوری زندگی اگر آپ لوگ پریشان رہے ہو، کافی مہینوں سے پریشان ہو، کافی سالوں سے پریشان ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانی فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس وظیفے سے فوری طور پر پیسہ اور دولت تو مل جاتی ہے، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا اگر اس کے جسم کے اندر کوئی بیماریاں ہیں، کوئی اس کو پریشانی ہے، اس کے جسم کے اندر سے جاتی نہیں ہے، کوئی بیماری ایسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ بس اپنے رب سے دعا کرتے رہا کریں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات اور اخراجات وغیرہ کے لیے آدمی ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی مایوسی منکر ہے۔ پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوسی جیسے مضی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ فی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذابات پر غور و فکر کرے، تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر ثواب پر نظر رکھے، تاکہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پر اس کا یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واہ ویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ میتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیوں بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بسا اوقات کفریات پر مشتمل ہوتے ہیں، جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ مدنی ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، تو میں اس پر بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پر
آسائش زندگی پر نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کو پر آسائش زندگی پر غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ یوں بندہ اس وقت انہی سے مایوسی ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی پر غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے۔ یہ مدنی ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پرآسائی زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے ویسی ہی زندگی عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے اور میں اس کی مشیت پر راضی ہوں۔ نیز چندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی پرآسائی زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی سخت حساب و کتاب دینا پڑے۔ لہذا پرآسائی زندگی کی خواہش کرنے کے بجائے سادہ تر زندگی اپنانے ہی میں عافیت ہے۔ بیوی کا مایوسی کا چوتھا سبب بری صحت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے بندہ سب سے پہلے ایسے لوگوں کی صحبت ترک کر دے، نیک پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل چھٹ جائیں اور ہر قسمت الہی پر یقین کی بارش نازل ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو خدا سے دور کر دے۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس کی انگلی چال یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس کر دے، اس طرح اسے ہمیشہ رب کی نافرمانی والے راستے پر چلاتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی سبب سے زیادہ امید دلائی ہے وہ اس کی رحمت ہی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو کائنات کی ہر چیز پر حاوی ہے۔ پوری کائنات رحمت الہی کے مظہر ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ قرآن پاک نے خدا کی کسی صفت کو بھی اس کثرت کے ساتھ نہیں دہرایا جس قدر اس کی رحمت ہے۔ اگر قرآن کے وہ تمام مقامات جمع کیے جائیں جس میں رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 3 سے زائد ہوں گے۔ اس کی رحمت کی کوئی حد اور کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ یہ اس خدا کی صفت ہے جس کی اپنی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی من ربی یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اس لیے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ رکھو اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور رب سے سنتے رہو۔ بے شک وہ تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر یقین رکھو، وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ سمجھ لیں یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اب آپ یہ طاقتور وظیفہ سمجھ لو، ویڈیو کو بار بار آگے پیچھے مت کرو، ویڈیو پر اچھی طرح سے آپ لوگ جڑے رہو تاکہ آپ لوگ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگو تو آپ سے کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ پھر کہتے ہو وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، تو آپ لوگ مکمل ویڈیو جب تک دیکھو گے نہیں، میں جس ترتیب سے بتایا جائے گا اسی ترتیب سے کرو گے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھو جس طرح بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عمل کر لینا، جس دن ربیع الاول شروع ہوگا آپ لوگ یہ وظیفہ اسی دن چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ آپ لوگ گھر میں ہو، دکان میں ہو، آفس میں ہو، دفتر میں ہوں گے، درسے میں ہوں، جہاں کے کہیں موجود ہوں، آپ لوگوں کو
جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی وقت کی پابندی ہے، آپ لوگ کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہو اور کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو۔ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور اس کے منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ بڑی ہی آسانی سے مختصر ٹائم کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں تو سکون سے سب سے پہلے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سب سے پہلے گھر میں خواہ دکان میں ہوں، جہاں کہیں موجود ہوں، سکون سے بیٹھ جائیں، کوئی بھی وقت ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو اب آپ لوگوں کو درود پاک بھی ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اول آخر درود پاک تو آپ کو لازمی پڑھنا ہے، اس سے وظیفہ کے فوائد جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، تو آپ لوگ درود پاک بھی لازمی پڑھا کریں۔ تو ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد، یہ سب سے چھوٹا سب سے آسان درود پاک ہے، آپ یہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی آپ کو یاد ہو تو آپ وہ پڑھیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو اس کے فوراً بعد ایک دعا جو بڑی آسان دعا ہے، اللہ ربی الاعلی شرک بہی اشیاء، ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ کو بھی پہلے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ میں نے پڑھ لی، آپ کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہیں پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کو درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ وظیفہ سمجھ لیں تو پھر آپ سے وظیفہ کرتے وقت غلطی نہ ہو۔ اب آپ لوگوں کو ایک اسم پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگ 2 تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا تو ہاتھوں کی اکھیوں پر پڑھ لیں، یا مجیبو۔ اس وظیفے کو آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ 3-4 وظائف ملا کے پورا ایک عمل کرتا ہے، اور کمال کا اور آسان سا عمل ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ یا مجیبو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں، پھر یہ وظیفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع سے آخر تک جو عمل بتایا ہے، اور یہ وظیفہ آپ لوگ کو سب سے آخر میں 11 مرتبہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا، اور میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے وظیفہ پڑھا ہو اس کے لیے دعا لازمی کرنی چاہیے۔ ایک حاجت ہو چاہے جتنی حاجتیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، تمہیں اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔